बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ में इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है कि आम आदमी, एक आम बिजनेसमैन, तमाम लोग मुश्किलात का शिकार है। तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए। जी हाँ, मैं जब रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ, मैं महंगाई की बात करता हूँ, मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ जो इस वक्त पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। महंगाई की अगर हम बात करें, इस वक्त पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। गुर्बत में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, गरीब तर होता जा रहा है और जो बेचारा गरीब तर था वो उससे भी नीचे चला गया। मिडिल क्लास इवन हमारी ख़त्म होती जा रही, इसका किसी को कोई ख्याल नहीं। लोग इतने परेशान हैं कि 2 वक्त की रोटी नहीं ख़रीद सकते। आने वाला रमज़ान उनके लिए मज़ीद रहमत के बजाय ज़हमत का बाइस बनता जा रहा है, क्योंकि महंगाई में इस कदर इजाफा हो चुका है कि ना जाने रमज़ान में क्या हो गया। लोग अभी से ये कहना शुरू हो गए हैं, अभी से कहना शुरू हो गया रमज़ान आता है तो रहमत का महीना होता है, रहमत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि रमज़ान आने से ही पहले वो बेचारे ज़हमत का शिकार होते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर हम आप बात करेंगे कि आम आदमी की मुश्किलात किस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आम आदमी बदहाल, बल्कि एक आम आदमी का कोई हाल ही नहीं है। बिजनेसमैन ही परेशान है, बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी परेशान है, एक्सपोर्टर भी परेशान है। आईएमएफ के हवाले से बात होगी कि आईएमएफ के लिए हम 2-3 महीने से हमारे मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब और उससे पहले दूसरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। और हर वक्त, हर लम्हे, हर हफ्ते यही कहा जाता है इस वक्त हमें आईएमएफ का लोन मिल जाएगा। 1.2 बिलियन के लिए ये मेहनत की जा रही, लेकिन 1.2 बिलियन लेने के बाद क्या खुशहाली आ जाएगी, क्या सस्ताई हो जाएगी, क्या पेट्रोल, आलू, आटा, दाल, चीनी, घी सस्ता हो जाएगा, आवाम की हालत बदल जाएगी? इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वजह है आईएमएफ ने अब तक इतनी कंडीशन लगाई। हम एक कंडीशन फुलफिल करते हैं, उसके बाद वो नई कंडीशन इम्पोज करते हैं। इन तमाम बातों का रीज़न क्या है? ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? क्या वजह है आईएमएफ की कंडीशंस हम पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से सवाल करेंगे आखिर मसला कब हल होगा। हर रोज़ हमें एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि आईएमएफ लोन देगा तो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हालात बद से बदतर होते चले आ रहे हैं और इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग बेचारे आटा ख़रीदने से भी कासिर हैं, ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने से कासिर हैं। इवन सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुँच से दूर हो गई। एक आम आदमी की चीखो पुकार, आहो पुकार हमारे हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पा रही, जो कि इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं चाहूँगा हमारे हुक्मरानों तक पहुँचे। और एक आम आदमी इतना परेशान है, वज़ीर आज़म साहब से मैं गुजारिश करूँगा, शहबाज शरीफ साहब से, कि आम आदमी की जो बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसका मसला हल करें। हुकूमत करें, सियासत करें, अपोजिशन करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो 22 करोड़ लोग हैं उनका ख्याल करें, उनके आने वाली नस्लों का ख्याल करें। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा बिज़नेस कम्युनिटी से। आज हमने स्पेशल पैनल बुलाया इसीलिए कि हम ये बात कर सकेंगे आईएमएफ का लोन अभी तक डिले है, उसकी क्या वजह है, एक आम आदमी की मुश्किलात कब होंगी, एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही, इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही, एलसीज़ 5 बिलियन डॉलर की एलसीज़ की 5 बिलियन डॉलर की प्रोडक्ट अभी भी इवन पोर्ट के ऊपर जो है वो एलसीज़ की वजह से रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टर भी परेशान है, एक्सपोर्टर भी परेशान है, इवन मैन्युफैक्चरर भी परेशान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बंद हो गई है, इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली आ रही हैं, हर शख्स परेशान है। और एक बेरोज़गारी का वो तूफ़ान जो पहले ही था इतना बढ़ गया कि बेरोज़गारी में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। मैं गुजारिश करूँगा अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। मोहतरम आसिम एजाज साहब हैं, चेयरमैन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आसिम भाई आपको वेलकम करते हैं। एक और ज़बरदस्त शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, बिज़नेस लीडर हैं, बिज़नेस एसोसिएशन को लीड करते हैं, यंग लीडर हैं, अली अर्श खान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की। अली भाई आपको वेलकम कहते हैं। आसिम भाई, जैसे कि मैंने ये मुख्तसरन बताया कि आम आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, एलसीज़ बने, आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, पेट्रोल महंगा, आटा, दाल, घी, चीनी सब कुछ महंगा है, क्या चीज़ सस्ती है सर? इस टाइम देखें, अगर हम बात करें सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आपने खुद ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा ब्रीफिंग दी, एक दी आईएमएफ की प्रॉब्लम्स हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन आप कभी हम ये देखें कि जितना भी बर्डन आ रहा है वो एक जनरल पब्लिक के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। गवर्नमेंट की कहाँ कंट्रीब्यूशन है? क्या गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस कट ऑफ किए हैं? क्या उन्होंने अपनी जो 85% की इतनी ह्यूज कैबिनेट रखी है, क्या उसमें कुछ कमी बेशी की है? आईएमएफ जो आपसे डिमांड कर रहा है वो सिर्फ एक डिमांड है कि जो आपके एक्सपेंस हैं उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू है, उसके अलावा उसकी कोई डिमांड नहीं होती है। जब आपके अपने अकाउंट्स इन ऑर्डर नहीं होंगे तो इसमें आईएमएफ क्या करेगा? आप शुरू डे फर्स्ट से आप जो भी टैक्स नेटवर्क है वो आप बढ़ाने को तैयार नहीं है। टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, टैक्स रेट हर दफ़ा बढ़ाते हैं और उसी के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं, जो कि एक बेचारा ऑलरेडी फाइलर मौजूद है वो कर रहा है। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपने फाइलर और नॉन फाइलर क्यों रखा हुआ है? फाइलर मींस जो टैक्स पे कर रहा है बिल्कुल वो फाइलर हो, लेकिन जो शख्स टैक्स नहीं पे कर रहा है उसको फौरन एलिमिनेट करें। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपकी तरफ से भी लोग आ जाते हैं।
آپ اس کو ختم کر دیں, آپ دیکھیں آپ کا ٹیکس نیٹ ورک کیسے نہیں بڑھتا ہے. سیکنڈلی, ابھی تک جو ہمارے پاس آئی ایم ایف کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک ون سائڈ اسٹوری آ رہی ہے. گورنمنٹ ہم سے, میرا خیال ہے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جب سے چارج لیا مفتاح صاحب کے بعد سے, تو یہ امید ہوئی تھی کہ یہ سب ویری ایکسپیرینس پرسن اور بڑی تیزی سے چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن آج 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, چیزیں بہتری کی طرف نہیں گئے ہیں, مزید ہم نیچے کی طرف گئے ہیں. آپ ایک بات اگر دیکھ رہے ہوں, ہم نے جنوری 22 سے لے کے ٹل ٹوڈے 58% اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا ہے. یہ ڈی ویلیویشن کا جو برڈن ہے یہ کس کے اوپر جائے گا؟ آپ نے اپنے لونز جو آپ نے کتنا پاکستان کے اوپر مزید پٹ اپ کیا ہے. دوسرے, ایک عام آدمی کے اوپر اس کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ آیا ہے. یہ خالی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی میں کہوں کہ ایک پرٹیکولر کلاس کے اوپر امپیکٹ ہے, وہ اوور آل پوری سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ہماری گروسری ریٹ بڑھ جاتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے مزید جی ایس ٹی کو 17% سے آپ 18% پہ لے گئے, اور لگژریز کی ایک لسٹ بنائی ہے جس میں حیرت کن بات ہے کہ بعض سوپ سے لے کے شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ تک آپ نے لگژریز آئٹم میں ڈال دیا, اور آپ اس کو 25% پہ لے گئے. تو آپ تو خود ہی انفلیشن کر رہے ہیں. اس میں کوئی باہر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں انفلیشن لانے کی. ہم ماشاءاللہ خود ہی اس پہ پوری طرح ہمارے پاس پروگرام موجود ہے, اس سے انفلیشن ہم بڑھا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اس کے اندر ہمیں جو بھی سورسز ہیں ہمارے پاس, وہ ہماری گورنمنٹ ہے یا ہمارے فائنانس منسٹر ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں لاسٹ 1 منتھ سے کنٹینیو ہوتا ہے, اس ویک کے اندر آپ کوئی گڈ نیوز سنیں گے اور ہو جائے گا, لیکن ابھی تک اس کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں آئی. ایون اسٹاف لیول کا بھی ایگریمنٹ تک سائن نہیں ہوا ہے. اپروو ہونا تو بات کی بات ہے, ہم لیں گے ان سے, اگر کل بھی لیتے ہو 1.2 بلین. آگے کی آپ کے کیا پلان ہے؟ کیا آپ نے ایز آف بزنس دے رہے ہیں, ایز آف ٹیکسیشن دے رہے ہیں؟ اگر ہم بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ جس پہ اس ٹائم ایک پوری پاکستان کی بزنس انڈسٹری اس کے اوپر بیس کر رہی ہے, آپ اس کو 20+ کائبور لے گئے ہیں. آپ اس ٹائم پورے ریجن میں سب سے جو ریٹ ہے وہ 6%, 6.5% ہے. ہم کہاں سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کریں گے؟ کاسٹ آف مینوفیکچرنگ آپ مجھے بتائیں, آپ 24% پہ کوئی بزنس رن کر کے دکھا دیں, کوئی سنگل بزنس آپ رن کر لیں, اور یہ مزید اوپر جائے گا. ٹھیک ہے عاصم بھائی, آپ کا جو علی ارشاد, آپ ماشاءاللہ ینگ بزنس لیڈر ہیں, جیسے کہ سر نے کہا کہ 24% جو بینک کا انٹرسٹ ہے کائبور پلس, اگر ہم بات کریں انفلیشن ریٹ بھی ہائی ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہے. اس سیناریو میں ایک عام آدمی تو پریشان ہے, بزنس مین کتنا پریشان ہے سر؟ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا اپنے پروگرام میں. سر اصل میں انفلیشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیلنس آف ٹریڈ کی وجہ سے ہوتا ہے, کہ اگر ایکسپورٹ آپ کی کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب اس کو منیمائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, یا تو آپ ایکسپورٹ بڑھا دیں, فورن ایکسچینج لے کے آ جائیں, یا پھر اوورسیز پاکستانیوں سے ریمیٹنسز آ جائیں. اچھا, یہاں پہ ایکسپورٹرز کا جو ہے وہ گلا دبایا جا رہا ہے پوری طریقے سے, کیونکہ میری ایکسپورٹ کی فارم ہے اور میں پچھلے 25 سال سے ایکسپورٹ کر رہا ہوں یو ایس اے, یو کے, جاپان وغیرہ میں اور یورپ وغیرہ میں. تو ابھی ہم تو ویسے ہی کووڈ کے بعد سے ایک مصیبت میں تھے, کیونکہ وہاں پہ جب کووڈ میں کام بند ہو گیا تھا تو پاکستان پھر بھی چل رہا تھا. وہاں پہ پھر پورٹس وغیرہ میں وہاں ساری کنجیشن آ گئی, جیسی جب سارا معاملہ کھلا تو پورٹس وغیرہ میں کنجیشن آئی, جس کی وجہ سے مال وہاں پہنچ نہیں پا رہا تھا اور بہت ٹائم لگ رہا تھا. پھر فریٹ چارجز اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ جو 2000 کا فریٹ تھا وہ پہنچ گیا 20,000 روپے پہ. تو وہ وہاں پہ مار کھائی ایکسپورٹروں نے بہت بری طریقے سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی جو ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کی جو شرطیں آہستہ آہستہ لگ رہی ہیں, جس کے بارے میں ابھی ہمیں بھی کیونکہ سامنے نہیں آیا کیا معاہدہ ہو رہا ہے, اور لیکن اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. دنیا بھر میں جو ہے وہ فیول کی پرائزز گر رہی ہیں, پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. وہ اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, اور پاکستان کے اوپر وہ عام آدمی پہ ٹیکسز کا بوجھ لگایا جا رہا ہے انڈائریکٹ وے میں. تو اس کا ایک طریقہ ہے. لیکن ابھی جو ایکسپورٹروں پہ جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ابھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں 17 سے 18% تو کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 18% دے سکتے ہیں ہم, لیکن یہ آج سے کوئی 1 سال پہلے تک بالکل اسموتھلی چل رہا تھا. جی ایس ٹی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اسموتھلی 1 مہینے کے اندر اندر مل جاتی تھی. اچھا, یہ جو پیمنٹ ہوتی ہے جی ایس ٹی کی, یہ کروڑوں میں ہوتی ہے, اربوں میں ہوتی ہے ایک ایکسپورٹر کی. اگر وہ اسٹک ہو جائے تو اس کا جو فائنینس ہے اور لیکوڈیٹی ہے وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے, اور یہ آہستہ 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 وہ اپنے ہی آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے.
क्योंकि ओवरहेड बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो आगे बढ़ नहीं सकता। अभी इन्होंने ये किया है कि जो एक्सपोर्टर डीपी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब एलसी पे काम होता नहीं, क्योंकि एलसी पे काम होता था तो वो पूरी एलसी अमाउंट बैंक में रखवाई जाती थी, फिर उसके बाद होता था। ये पुराने अगर बड़े कारोबारी जिनकी मल्टीपल एलसीज हैं तो वो भी कोई 10-20% रखवाते थे, तो इतनी बड़ी अमाउंट में बायर्स रखने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़्यादातर लोग डीपी और डीए पे काम कर रहे हैं। डीपी में बता दूं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट होता है। आप एक्सपोर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स बैंक के जरिए भेजते हैं, वहाँ से फिर नेगोशिएबल बैंक होता है और वहाँ से फिर रेमिटेंसेज आती हैं। तो डीपी पे जो एक्सपोर्टर काम कर रहे थे उनको अब ये कर दिया कि 45 डेज का टाइम दे दिया है स्टेट बैंक ने कि आपने 45 डेज के अंदर पैसे लेके आने हैं, वरना आप पे वार लग जाएगा। वार है वेटेड एवरेज रेट। अच्छा, अब ये जो वेटेड एवरेज रेट है 45 डेज में अगर आप एलए या दूसरे इनलैंड शिपमेंट करते हैं तो वो पहुंचती नहीं है वहां तक। वो पहुंचेगा आपका कम से कम भी 65-70 डेज में। तो अब हमारा क्या कसूर इसमें, कि वैसे ही नहीं पहुंचेगा वहां तक तो इतनी जल्दी। तो अब वो जो हर एक्सपोर्टर के तकरीबन हर कंटेनर में कुछ 7-7, 8-8 लाख रुपए टूट रहे हैं, जो कि अब हम एक तो जीएसटी नहीं मिल रहा, ऊपर से जो हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट तो गया, असल से भी जा रहा है। तो अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि चैम्बर को भी ऑन बोर्ड लें और तमाम लोगों को लें, और वो कर भी रहे हैं, स्टेट बैंक से बात कर भी रहे हैं। इस वक्त नेगोशिएशन चल भी रही है, लेकिन वो अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये होता था 120 डेज का टाइम होता था, उसमें रेमिटेंस आपको फॉरेन एक्सचेंज लाना होता था। जितनी भी आपने एक्सपोर्ट डिक्लेयर की है, जीडी पे आपने डिक्लेयर करते हैं एक्सपोर्ट के भाई ये मैं इतना डॉलर लेके आऊँगा पाकिस्तान, तो वो आप 120 दिन के अंदर लाते थे। अब वो 45 दिन का टाइम हो गया, जो कि नामुमकिन है कि 45 दिन में आए। अब उसके लिए आपको ये होगा कि 45 दिन से पहले आप एक प्रूफ जमा कराएंगे, वो आपको फिर फर्दर टाइम देंगे, और अगर टाइम नहीं मिला आपको तो ये पेनल्टी आप पे लग जाएगी, जैसे बहुत सारे एक्सपोर्टर। स्टेट बैंक को भी ये शिकायत है एक्सपोर्टर से कि एक्सपोर्टर जानबूझ के पेमेंट डिले कर रहे हैं क्योंकि डॉलर का रेट बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। सर ये डिले अगर कर रहे हैं तो आपके पास 120 डेज का तो टाइम वैसे ही है ना, उसके अंदर ही लाना था ना पैसे, तो ठीक है ना। अच्छा, जब पेमेंट आ जाती है तो आप एक दिन से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, 24 आवर्स में आपने उसको क्लियर कराना होता है। हाँ, अगर आपने कहीं पार्क बाहर किया हुआ है और वहां से आप मंगवा रहे हैं तो एक अलग है, लेकिन जो रॉन्ग प्रैक्टिस है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, लेकिन उसके लिए जो सही लोग काम कर रहे हैं वो सफर नहीं होने चाहिए। दूसरा ये कि $1.2 बिलियन क्या मजाक हो रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको अगर आपने भगा दिया सारा यहाँ से, जहाँ इन्वेस्टर कोई काम कर, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में किसी भी दुनिया में आपको सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होती कोई इन्वेस्टर नहीं आता। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि जो सबसे ताकतवर इदारा है वो अपने आप को इस चीज़ से हटा दे, पॉलिटिकल मामला से, और वो जो इस वक्त सब पे केसेस जो इतने बनते जा रहे हैं उनको हटा के एक बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर इलेक्शन कराया जाए, ताकि जितने भी इलेक्टोरल जो बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं वो अपना सुकून से अच्छी तरीके से अपना पॉलिटिकल एक जो तरीक़ेकार है उससे एक इलेक्शन करके वापस आ जाए, क्योंकि ये एडॉक बेसिस पे चल रही है पूरी हुकूमत। किसी को नहीं मालूम कि इस वक्त अगला क्या होने वाला है। कल एक पूरे मुल्क में हिजान सी कैफियत है, पॉलिसीज़ फाइनल नहीं होंगी। एक सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, मेरा जो हम लोग जो सोच रहे हैं। दूसरा, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं और जितनी भी फाइनेंशियल एसोसिएशंस हैं इकोनॉमिक, उनको ऑन बोर्ड लेके एक 10 साल का चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो उन्होंने कर दिया, किसी की भी गवर्नमेंट आए जाए कुछ भी हो, ये हमने पहले पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने कहा कि भाई एक 10 साल की पॉलिसी कोई भी किसी की हुकूमत है, हमें देखें ना, हम हर हुकूमत हमारी है, सारे पाकिस्तानी हैं, हम किसी को कोई तमगा नहीं देते, किसी को कोई हम। ठीक है अली अर्श भाई, इस पे हम बात करेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमानों से बात करें। आसिम एजाज साहब, मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा, जिस तरह के हमने डॉलर के हवाले से बात की, IMF के हवाले से बात की, 1.2 बिलियन के लिए हम इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे पास अभी भी कि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, तो हमें तो IMF के 1.2 बिलियन का किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप जैसे बात कर रहे हैं। देखिए इस टाइम कई सेक्टर्स हैं जिस पे हमने बिल्कुल उनकी मिन्नतें कर रहे हैं सर देखिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो आपके पास फॉरेन फंडिंग आनी भी थी वो सब ने कहा जी पहले IMF ओके करे फिर हम दे, वो चीज़ रुक गई है। अब उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इन्होंने इंपोर्ट रोकी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, तो पेमेंट ऐसा नहीं है कि जाना बंद हो गई है, वो बैंकिंग चैनल से नहीं जा रही है, वो ग्रे मार्केट से आपको जा रही है।
جو آپ کی فورن ریمیٹنس جو باہر سے آتی تھی, جو پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بڑا ریگولر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیمنٹ بھیج رہے ہوتے تھے, جو کہ تقریباً 2 to 2.5 بلین ڈالر ایوریج اس کا چل رہا ہوتا تھا, انہوں نے دیکھا کہ مارکیٹ اور انٹر بینک میں کوئی 30 to 40 روپیز کا فرق ہے, تو وہ جو پیمنٹ تھی جو آپ کی انٹر بینک میں آتی تھی اس پہ وہ ٹرانسفر ہو گئی اوپن مارکیٹ میں, وہ گیپ وہاں سے کور ہوا اور وہیں سے وہ پیمنٹ باہر ٹرانسفر ہو رہی ہے. یعنی کہ میرے حساب سے جو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی سولوشن کی طرف نہیں جا رہی ہے, وہ میس کریٹ کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ ایک طرف کہہ رہی جی فورن انویسٹمنٹ آئے, اور لاسٹ 1 ایئر سے آپ نے جو فورن کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ روکے ہوئے ہیں, $1 بلین تو کل تک کا تھا جو ان کو پے کرنا ہے. آئیٹا کی طرف سے بھی نوٹس آیا ہوا ہے کہ وہ پے کرے, ڈی ایچ ایل نے اپنی سروسز کو روک دیا ہے. تو یہاں کا ایکسپورٹر کس طرح کام کرے گا؟ ڈی ایچ ایل سے آپ ہی سیمپلنگ ساری چیزیں ڈی ایچ ایل کے ذریعے جاتی ہیں, انہوں نے آپریشن اپنا روک دیا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ امپروو کر رہے ہو, بلکہ ہم ڈے ٹو ڈے ڈکلائن کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنی ساری انرجی لگا دی ہے جی 1.2 بلین کسی طرح IMF سائن اپ کرے گا تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم خود کیوں نہیں کچھ ایکشن لے رہے, کوئی اس کے اوپر کیوں نہیں اسٹیپس لے رہے ہیں؟ میرے اپنے خیال ہے کہ ہم نے خود کر کے آگے جانا چاہیے. IMF سے آپ ضرور بات چیت جاری رکھیں, لیکن ان کے چکر میں آپ پورے سسٹم کو تو نہیں بند کر دیں. اب آپ مجھے بتائیں امپورٹر کا کیا قصور ہے؟ وہ امپورٹ کر رہا ہے, لیگلی چینل پہ امپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے آپ 3-4 مہینے آپ وہاں اسٹک کر رہے ہیں اس کے امپورٹ کو. کنٹینر رک رہے ہیں, کنٹینر کے اوپر جو ڈیمیج لگ رہے ہیں اور جو شپنگ لائن کے چارجز ہیں وہ $1 بھی نہیں چھوڑنے کو تیار ہے, اور وہ آپ ڈالر میں پے کر رہے ہیں. سر ہمارے منسٹر صاحب نے خوشخبری سنائی تھی کہ شاید وہ چارجز ویو آف ہو رہے ہیں. دیکھیں سر, وہ اس میں میرا خیال ہے ان کی تھوڑی لیک آف انفارمیشن, آئی ایم سوری ٹو سے میں کہہ رہا ہوں. اچھا. وہ جو بات تھی وہ صرف KPT تک کی بات تھی. اچھا. جو فورن ٹرمینلز کام کر رہے ہیں, جو شپنگ لائن ہے, ان کے اوپر تو اس کا کوئی نہیں تھا, اور انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم ریفیوز کر دیا تھا, اور آج تک وہ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں اگر ان کا دیکھو تو بزنس کرنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنی غلطیوں سے ایک چیز کو اسٹرک کر رہے ہیں تو کلیم تو نہیں ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. آپ بند کر دیں امپورٹ, وہ نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں آئیں گے یہاں. ٹھیک ہے. علی ارشد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ ایکسپورٹر ہیں, تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہوگا, اور جس طرح کے انفلیشن ریٹ یہاں پر ہے, گیس کرائسس ہے, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوگی یا بڑھ جاتی ہوگی کہ آپ کس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر کمپیٹ کریں گے؟ سر دیکھیں, پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, جس سے میں ریلیٹڈ ہوں پچھلے 25 سال سے. اس وقت را مٹیریل جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے جس کی آپ کوئی مثال نہیں, اور یہ مسلسل انکریز ہو رہا ہے کیونکہ اویلیبل ہی نہیں ہے. کاٹن جو ہے وہ اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے, اور گورنمنٹ اس پہ کوئی کام ایکشن نہیں لے رہی. گورنمنٹ جو ہے اس نے 2 چیزوں پہ لگایا ہوا ہے پورے میڈیا کو, ایک توشہ خانہ پہ لگایا ہوا ہے اور ایک IMF پہ لگایا ہوا ہے. علی ارشد بھائی, میں آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے کرنل توقیر اسلام, آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان سیکورٹی ایسوسیشن آف. السلام علیکم کرنل توقیر صاحب. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں؟ راجہ انیس بات کرو بلا تکلف سے, کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ جی. سر اس وقت جو ایک کرائسس تھوڑا سا ہمیں نظر آ رہا ہے سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے, ہمارے سیکورٹی گارڈز بڑی اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہاں تک کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں, اور سیکورٹی ایجنسیز کا سیکورٹی کور کرنے میں بہت بڑا رول ہے ہماری پولیس کے ساتھ, ہمارے رینجرز کے ساتھ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس وقت جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے سیکورٹی گارڈز کے ویپنز کے حوالے سے, سر وہ کیا ایشو ہے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. راج صاحب, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم اصل میں ایز فورس ملٹی پلائر آف لا انفورسنگ ایجنسیز کام کر رہے ہیں, ان کی فورس ملٹی پلائر ہیں. ہمارا جو ٹاسک ہے ان میں سے ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ ہم اسکارٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں, اور باڈی گارڈ سب بھی ان کو دیتے ہیں لوگ کلائنٹس کو. تو وہ باڈی گارڈ یا اسکارٹ جو ہوتے ہیں وہ گاڑیوں کے ڈالے کے باڈی میں بیٹھتے ہیں, اوپن اسپیس میں. اچھا, ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ آرڈر ملا تھا, ہماری گارڈز کو اتار لیتے تھے انہوں نے ود ویپنز کہ جی آپ یہ ویپن کیری نہیں کر سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ جی کوئی ویپن ڈسپلے نہیں کر سکتا. تو لیکن خیر انہوں نے پھر بعد میں جب ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ویپن کیری کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو شو نہیں کریں گے, مطلب اپنے پاؤں وغیرہ کے اندر رکھیں گے جیسے رکھنا چاہیے. اور جس طرح یہ رینجرز اور پولیس وغیرہ شو کرتی ہے جو کہ ایک دہشت گردی سی بن جاتی ہے اس کو دیکھ کر, وہ نہیں کریں گے آپ. ہم نے مانی بات, ان کی بات بالکل صحیح بات تھی.
تو ہم نے اپنے تمام ممبرس کو بتا دیا کہ وہ ویپنس کو اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھیں گے اور اس کو شو نہیں کریں گے اور باہر کی طرف نہیں دکھائیں گے. تو لیکن کل انہوں نے ایک نیا آرڈر نکال دیا, انہوں نے کہا نہیں ویپن آپ رکھیں گے گاڑی کے کیبن میں, اور اگر گارڈ اور گارڈ اگر بیٹھنا چاہے باڈی میں تو وہ بیٹھے اوپن اسپیس میں. اور ویپن جو ہے گاڑی کے ڈگی میں یا کہیں اور ہوگا, گارڈ پیچھے بیٹھے گا, خالی گارڈ پیچھے بیٹھے گا تاکہ جب کوئی حملہ کرنے آئے تو وہ, ہاں بڑی عجیب سی بات ہے, جبکہ پہلے وہ اس سے اجازت لے کے جناب آپ رکیں میں ویپن لے آؤں پھر آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں. تو وہ ہم نے اعتراض کیا, نہیں مانے وہ. اس پہ ہم اب کیونکہ کونسلیٹس کو بھی دیتے ہیں اور نیشنل جتنی ملٹی نیشنلز ہیں وہ تو پھر مقصد فوت ہو گیا سیکورٹی گارڈ کا, مقصد فوت ہو گیا. بالکل جی, آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو پھر ہم نے کل کے آج صبح سے اپنے باڈی گارڈز اور اسکارٹ سروسز جو ہیں تمام کلائنٹس کو بتا کر اور تمام ایمبیسیز اور کونسلیٹس کو بتا کے ہم نے وڈرا کر لیے. آج سے ہم بالکل نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یہ گارڈ ہمارے پکڑ لکھ کے لے جاتے ہیں, پھر ان کو عدالتوں سے چھڑوانے میں ٹیکس لاٹ آف ٹائم اینڈ لاٹ آف ایفرٹ, اور وہ بیچارے ایسے ہی پریشان الگ ہوتے ہیں. سر یہ تو صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی اگر اس طرح ہوتا رہا, کیونکہ آپ تو ڈیفینیٹلی جو فارن ڈپلومیٹس ہیں, فارن مشنز ہیں, غیر ملکی ہیں, ان کو بھی سیکورٹی گارڈز فراہم کرتے ہیں. جی ہاں, دے آر وداؤٹ سیکورٹی ناؤ. ان کو ہم نے یہی بتایا تھا تو وہ بھی پریشان ہیں, اور چائنیز ہمارے بھائی جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ سب کے ساتھ ہماری ہی گارڈ چل رہی ہے, پولیس کے تو ہے نہیں اویلیبل. تو سر جی سر کیا اپیل کریں گے آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے, ہوم منسٹر صاحب سے؟ ہماری ان سے سب سے اپیل یہ ہے کہ یہ بیوقوفی کا ایک آرڈر ہے, اس کو وڈرا کر لیں, اور اس کی جگہ جیسے پہلے چل رہا تھا کہ ڈالے میں بیٹھیں گے اسکارٹ اور باڈی گارڈ جو ہیں وہ ڈسپلے نہیں کریں گے, جس طرح یہ رینجرز اور پولیس ڈسپلے کرتی ہیں ویپن. آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیچھے کی طرف نکال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے گارڈ ایسا کام نہیں کریں گے, وہ بیچ میں رکھیں گے ویپن اپنی باڈی کے ساتھ. تو وہ آرڈر پہلے تھا, وہی آرڈر وہ پاس کر دیں. اسی آرڈر کے لیے ہمیں انہوں نے لائسنس دیے ہوئے اس پہ عمل کرنے کے لیے. جب آپ نے لائسنس دیے ہوئے ہیں اور آپ ویپن کو یوز نہیں کرنے دے رہے ہیں تو کس بات کے لیے پھر آپ نے دیے ہیں؟ سر اس سلسلے میں آپ کی کوئی بات ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے یا ہوم منسٹر صاحب سے؟ جی ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے تو نہیں بات ہوئی, لیکن ہوم سیکریٹری صاحب سے اور آئی جی صاحب وغیرہ سے بات ہوئی, ہم نے ریکویسٹ کی ان سے. تو فی الحال تو انہوں نے کوئی اس پہ عمل کیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس میں سب میں رگڑ دیا ہے کہ جو انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ کوئی ویپن نہیں ڈسپلے کر سکتا, تو اس کے اندر انہوں نے یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کو بھی کر دیا ہے, حالانکہ یہ گورنمنٹ ریکگنائزڈ اینڈ گورنمنٹ لائسنس کمپنیز ہیں. جی ڈیفینیٹلی, اور پولیس کی مدد کر رہی ہیں. پولیس تو اتنی جگہوں پہ نہیں استعمال ہو سکتی. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا راج صاحب کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹک گارڈز ہیں اور وہ ویپن لے کے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں انہیں بھی وڈرا کرنا پڑ جائے, کیونکہ پولیس تو ہو سکتا ہے ان کو بھی تنگ کرے. سر ایون بینکس پہ ہوتے ہیں, ہر جگہ گارڈز ہوتے ہیں, ایون میں یہاں پہ بھی گارڈز موجود ہیں. جی ہاں, جہاں پہ. اور دوسرا یہ ہم کیش اینڈ ٹرانزٹ کے بھی جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے آرمڈ گارڈز ہوتے ہیں, ان کا بھی پھر ہم روک دیں گے تو پھر وہ کیش آپ کا نہیں ٹرانزٹ ہوگا فرام فیڈنگ برانچ ٹو برانچز. تو یہ تمام مسئلے ہیں, ان کو سمجھایا ہے گورنمنٹ کو ہم نے. دیکھیے کیا کرتے ہیں, منڈے تک کا ٹائم دے رہے ہیں ہم, منڈے کے بعد پھر کچھ اور. ٹھیک ہے کلن توقیر, ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کی آواز حکومت وقت تک پہنچ جائے, وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچ جائے, ہوم منسٹر صاحب سے, ہوم سیکرٹری صاحب سے پہنچ جائے اور یہ مسئلے کا لو. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں علی بھائی آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے. تو سر میں یہی بتا رہا تھا کہ را مٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے, اور اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب ہائی اینڈ پروڈکٹ بنتی تھی تو اس میں اسپننگ سے جو ویسٹیج نکلتا تھا تو پھر وہ فردر یوز ہوتا تھا باقی اوپن ہینڈ میں اور سب چیزوں میں. تو اب جیسی اسپننگ آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے, را مٹیریل نہیں ہو رہا, اور گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اگر یہاں اویلیبل نہیں ہے تو باہر سے امپورٹ کر لی جائے. امپورٹ کرنا وہ چاہ ہی نہیں رہی ہے کیونکہ ڈالر کا اویلیبلٹی بہت کم ہے. تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم فائنینس منسٹر کو کہیں کہ بھائی وہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ اور جتنے بھی ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اس کا مسئلے کا حل نکالیں کہ کس طریقے سے جو ہے را مٹیریل کو ایک تو کیا جائے. دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جو بڑھا دیا ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. ایکسپورٹروں کو انسینٹیو جب تک نہیں دیں گے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. دیکھیں اصل کہانی ہے بیلنس آف ٹریڈ کو برابر کرنے کی.
تاکہ انفلیشن ریٹ قابو میں آئے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹروں کو بینیفٹس دے. ٹھیک ہے, اب بینیفٹس کس طریقے کے دے؟ اس طرح دے کہ جتنی بھی ایکسپورٹ, جیسے ہماری پورے کراچی میں 60 ٹاؤن ایسوسیشنز ہیں, جو جتنی بھی ٹاؤن ایسوسیشن میں جہاں جتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ڈیٹا آپ کو مل جائے گا آرام سے. جتنی ایکسپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے اتنی ہی امپورٹ اس علاقے میں جتنے امپورٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اتنی ان کو اجازت دے دیا, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہو, چاہے کسی بھی امپورٹنٹ را مٹیریل. بہت آسان طریقہ ہے, بہت آسان طریقہ ہے, یہ آرام سے ہو سکتا ہے, امپلیکیبل بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس پہ توجہ نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم نے ایک سجیشن دی تھی کہ بھائی ایسا اسٹیٹ بینک کیسے الاؤ کر رہا ہے کہ ہماری اگر $100 ایکسپورٹ ہے تو وہ $200 کی امپورٹ کر رہا ہے. ہم خود سے کیوں نہیں چیزیں بنا پا رہے, ہم ایسی انسینٹیو کیوں نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو کہ وہ یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں, امپورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. امپورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. بہت سارے ایسی کمیونٹیز ہیں جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. ایک اویئرنیس سیشن کیوں نہیں چلا رہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تو بہت تھوڑی سی ہے, زیادہ تر تو عام عوام ہے, تو وہ یہاں کے لوکل پروڈکٹس کو کیوں استعمال نہیں کرتی. لوکل پروڈکٹس کو اس قابل بنایا جائے, ایک طریقہ کار اس طرح بنایا جائے کہ لوکل پروڈکٹ کو استعمال کیا جائے تاکہ کنزمپشن بڑھے. جیسے چائنا ہے, چائنا میں زیادہ وہ تو اپنے کنزیوم کر لیتے ہیں, تقریباً 60-70% ان کی اپنی کنزمپشن ہے, پھر وہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ایکسپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ کہا گیا گورنمنٹ نے کہ آپ پروڈکشن آپ کے لیے فری ہے, آپ جتنی مرضی آپ پروڈکشن بنائیں. وہ سارا گورنمنٹ خرید لیتی ہے, اپنے ویئر ہاؤس میں دے دیتی ہے, بیچنے کا ان کو فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ٹائم آتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی, میں آپ کا جواب میرے پاس آ گیا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انفلیشن کے حوالے سے, ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے. عاصم اعجاز صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جیسا کہ ہمارے دوست علی ارش صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹر بھی پریشان ہے کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گیا, تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو کس طرح کمپیٹ کریں گے. سر, امپورٹر بھی پریشان ہے, ایکسپورٹر بھی پریشان ہے, انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے, کہ عام آدمی بھی پریشان ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, ابھی بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, بالکل بہتری کی بالکل گنجائش ہے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو اسٹیپس لینے ہوں گے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہے اسی پہ ہمیں بیٹھ کے پلان کرنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کام کریں. گورنمنٹ سب سے پہلے جو ان نیسیسری اس کے ایکسپینس جو ہے جو کٹ آف کرنے کو تیار نہیں, اپنے ایکسپینس کم کریں. پبلک تو آلریڈی سیکریفائی کر رہی ہے, پبلک تو دے رہی ہے قربانی, 75 سالوں سے قربانی دے رہی ہے, قربانی دے رہی ہے اور دیتی آ رہی ہے. ٹیکس سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ یہ کرے, پالیسی بناتے ہوئے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہے, بزنس مین, چاہے وہ امپورٹر اور ایکسپورٹر, اس کو آن بورڈ لے, ان سے رائے لے, پھر آگے بڑھے. اور میں آپ سے بات کرتا ہوں, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے شبیر منشا, وائس پریزیڈنٹ ہے FPC سے. شبیر بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. شبیر بھائی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز. شبیر بھائی, آپ پہلے بھی پروگرام میں آ چکے ہیں, ہم نے بارہا آپ سے وہی سوال کیا, آج بھی میں وہی سوال کرتا ہوں. ایکسپورٹر بھی پریشان ہے, امپورٹر پریشان ہے, انڈسٹریلسٹ پریشان ہے, ایک عام آدمی, ایک عام بزنس مین ہی پریشان ہے. تو سر, اس پریشانی کا کوئی حل نظر آ رہا ہے, کوئی حل دیا آپ نے گورنمنٹ کو؟ جی بہت متعلقہ سوال ہے آپ کا, اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی میرے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک جملہ سن سکا تھا کہ آپ کے ایک کولیگ بات کر رہے تھے کہ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا. بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ پالیسیز بند کمروں میں بنا لی جاتی ہیں, اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے جو کہ ایکچولی جس مسئلے کا مسئلہ ہے اس کے اوپر وہی صحیح فیڈ بیک دے سکتا ہے, وہی سلوشن بیسڈ بات کر سکتا ہے. جہاں تک اس مسئلے کے حل سے متعلق بات ہے, اس کے لیے میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمیں تو اسٹیٹ بینک انتہائی جو ہے نا وہ کنفیوز نظر آتا ہے, یا بالکل اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ فارن ایکسچینج کی شارٹیج ہے, فارن ایکسچینج نہیں آ رہا, لیکن ہمارا اختلاف ہے اس بارے میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار بہت سارے ایسے پیسے ہیں جو پاکستانیوں کے پیسے ہیں, پاکستان کے ڈالرز میں موجود ہیں, اور وہ چاہے کسی بھی وجہ سے پاکستان میں نہیں آتے ہیں. یہاں پہ ایک عام سی روایت ہے جو سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی باہر پیسہ اویلیبل ہو جاتا ہے, اور وہ چاہے کسی بھی کام میں استعمال ہو جائے, اور اس کے بعد وہ مہنگا چونکہ ہوتا ہے اور ایکسچینج ریٹ سے مہنگا ملتا ہے جو سرکاری ایکسچینج ریٹ سے. اس کا سلوشن بھی ہم نے یہی پرووائڈ کرنے کے لیے گزارش یہی کی ہے, اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک کو لیٹر بھی لکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسچینج کمپنیاں باہر پیسے دیتی ہیں وہی پیسے پاکستان میں لا کے امپورٹس یا پاکستان کی جو بھی ضروریات ہے اس کو سبسٹیوٹ کرنے میں استعمال کیا جائے. اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ لیجیٹمیٹ کاروبار کرتے ہیں, جو کہ ایکچولی امپورٹر ہیں یا پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, را مٹیریل لاتے ہیں,
उनको बुनियादी तौर पे स्मगलिंग पे मजबूर नहीं किया जाएगा। स्मगलरों के हाथों से फिर वो माल नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में माल आएगा। और जब कानूनी तरीके से माल आएगा तो जो हुकूमत इस वक्त टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टेज का शिकार है वो भी चीज़ एड्रेस हो जाएगी, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा ऐसा टैक्स रेवेन्यू जो कि पाकिस्तान को मिलना चाहिए वो पाकिस्तान को मिलेगा। और ये नहायत अहम और सिंपल सोल्यूशन है इसके लिए कि इम्पोर्टर को इजाज़त दी जाए, एक्सचेंज कंपनी लीगली उसको मंगवा सके, और लीगली मंगवा लेने के बाद यहाँ पे वो डॉलर बाजार से खरीदे एक्सचेंज कंपनी से और अपने बैंक में दे, बैंक मुतालका जगह पे दे, जिस पे स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के डॉलरों पे कोई बोझ नहीं चलेगा। शबीर भाई, एक सवाल मैं IMF के हवाले से आपसे करता हूँ, आपने बहुत डिटेल में जवाब दिया कि कैन वी लिव विदाउट IMF और नॉट। लेकिन ये दुनिया में ये पहली दफ़ा नहीं है कि जी के मुल्क जो अपनी डेट सर्विसिंग पूरी नहीं कर पाते। बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जिनमें ऐसे मामलात हुए हैं। तो IMF, यस IMF बेसिकली तो हमें IMF की शदीद ज़रूरत है इस मौके के तौर पे कि एज एन IMF हम उसके तरीक़ेकार से तो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हम IMF बेसिकली एक सर्टिफिकेशन एजेंसी के तौर पे हमारे लिए ज़रूरत है कि वो हमारी चीज़ें इन ऑर्डर में हों। हमारे टैक्स रेवेन्यूज, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन, हमारा जो अहम तरीन मसला है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो हमें डॉलर चाहिए वो डोनर एजेंसी जब मुतमईन होंगी, क्योंकि कोई भी लेंडर अगर पाकिस्तान आना चाहता है तो वो ये चाहता है कि जी हमारे पैसे जो है ना हमें वापस मिले। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी ट्रिकी सी है, लेकिन जो कंडीशंस IMF लगाता है वो हमें जो है ना और जो तरीक़ेकार है हमें उसमें बाज़ जगहों पे बहुत इख्तलाफ है। सर, इस दफ़ा तो हमें लग रहा है कि इतनी उनकी मिन्नतें तरलें करनी पड़ रही हैं कि जो वो कह रहे हैं और हम वो फुलफिल करते चले आ रहे हैं, इसके बाद वो नई कंडीशन एक इम्पोज कर देते हैं। जी, ये एक चीज़ आ रही है कि जी अभी इस वक्त तक वो एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वो उनकी जो बुनियादी नुकात हैं वो कहते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चाहिए कि जी कि वो अपना डेफिसिट कम करें या ख़त्म करें। ये शायद बिजनेस कम्युनिटी की हमेशा से डिमांड रही है। वो कहते हैं जी कि जो बिजली के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो ख़त्म किया जाए, हमारी भी यही डिमांड है। वो कहते हैं टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, हमारी भी यही डिमांड है। लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है कि बिजली के रेटों को बढ़ा देने का या कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देने का, इस जगह पे हम समझते हैं कि कोई बेहतर तरीके किए जा सकते हैं। ठीक है शबीर भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अली अर्श साहब, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपने इतनी सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस की, इसका सोल्यूशन आपने कहा था कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ले, एक टेबल पे बैठे और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई। इवन आपने कहा कि 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाए और चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो पॉलिसी कंटिन्यूस रहनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा अभी भी यही है गवर्नमेंट से अपील के स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और जो यहाँ पे सबसे मुख्तलिफ हल्का है उनसे मैं अपील करूँगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके से इम्पोज कराएं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए कि इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें। इसके अलावा जो है जो हमारी जो इकोनॉमी ऑफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो 10 साल की जो है इम्पोज की जाए, जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाया जाए और उनको ये ना समझा जाए कि उनको कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता है। अगर आप उनको एतमाद में लेंगे तो वो आपको ऐसे सोल्यूशन बताएंगे कि इंशाल्लाह इस दफ़ा तो IMF की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम आपको IMF की ज़रूरत, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरा ये मैं आखिर में एक सोल्यूशन देना चाहूँगा जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि IT जो है हमारा निगलेक्ट हो रहा है। अगर हम पेपैल को यहाँ ले आते हैं, पेपॉल को, तो बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से ये भी है कि इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि दुनिया भर में IT सेक्टर से जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मेरा ख्याल है और किसी इंडस्ट्री से नहीं हो रहा है। हालांकि मेरा टेक्सटाइल से रिलेटेड, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस तरफ भी तवज्जो दी जाए। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो है वो नीयत और डायरेक्शन की हमें ज़रूरत है, और एक दूसरे पे एतमाद की ज़रूरत है। अगर हम एतमाद करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे, ठीक है, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और अब वो वक्त आ गया है कि हम मिल बैठ के एक पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान को आगे लेके चलें इंशाल्लाह। आसिम एजाज साहब, जैसे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि एक दूसरे पे कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है, एक दूसरे की लैग पुलिंग ना करें, सब एक साथ बैठें और पाकिस्तान का सोचें। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान का सोचें और हमें पाकिस्तानी को आगे लेके बढ़ना है, और इंशाल्लाह इस पे तो हमें कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन इसके लिए जो एक कंटिन्यूएशन पॉलिसी की बात होती है वो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए डे फर्स्ट से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है बिजनेसमैन ग्रुप से। चेयरमैन मेरे ज़ुबैर मोतीवाला साहब डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन की जाए और उसको आप कंटिन्यूएशन पे रखें।
ابھی جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج جو پالیسی ہے وہ کل رہے گی یا نہیں رہے گی. لانگ ٹرم میں انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، انویسٹر کیسے آئے گا؟ کیا اس کو آپ اتنا روم دے رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ جو بلینس آف ڈالرز میں کر رہا ہے وہ یہ ایک دن کے لیے تو نہیں کر رہا ہے. پھر ہمارے ساتھ آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ جو کنٹریز ہیں جو ہمارے ریجنز میں آتی ہیں وہ کیا پالیسی دے رہے ہیں اپنے جو بھی انویسٹر کو لا رہے ہیں. تو کیا وہ پالیسی ہم آفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ لیک آف پالیسیز ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، اور سب سے بڑا لیک آف کمیونیکیشن گیپ ہے. آپ بالکل کریں چیزوں کو لائن اپ کریں، چیزیں بہتر کریں، لیکن کیا ضروری ہے کہ جو لاز ہم نے 90s ارلی میں بنائے وہی ابھی تک کنٹینیوشن میں رہے؟ دنیا چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے عاصم اعجاز صاحب، علی ارش صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے مہمانوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے بنائیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، پاکستان میں مشکلات ضرور، لیکن انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. پاکستان زندہ باد.